ایک شخص آیا حضرت عمر کے پاس، کہا جی یہ میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھایا کوڑا مارنے کے لیے. انہوں نے کہا جی میری بات سن. کیا کہا؟ ماں پیو کا بھی بڑا حق ہے، پر کوئی اولاد کا بھی حق ہے. آپ نے کہا ہاں. تو ذرا بتا دیں. تو فرمایا پہلا حق ہے کہ اچھی ماں دے، دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھے، تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو قرآن کی تعلیم دے. تو کہا پھر آپ میرے ابے کی کارگزاری سن لو. اس نے مجھے حبشی ماں دی ہے لونڈی، مجھے اچھی ماں نہیں دی. پھر اس نے میرا نام رکھا ہے جولان، جولان کہتے ہیں گندگی کے کیڑے کو. پھر اس نے آج تک مجھے قرآن کی شکل نہیں دکھائی. حضرت عمر نے وہی سوٹا ادھر پھیر دیا. وہ بے وقوف، پہلا مجرم تو ہے. وہ تو ایک پتھر ہے، اس کو تراش خراش کی ضرورت ہے. نہ تراشیدہ وہ پتھر ہے. تو پہلی گود ماں باپ ہیں. اب ماں باپ اتنا وقت نکالیں کہ بچوں کے ساتھ کانفرنس ہو، بیٹھنا ہو. اس کو کاروبار سے فرصت نہیں، وہ تھک تھکا کے آتا ہے، وہ کیسے کونسلنگ کرے بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ. اور ذہن سازی سب سے پہلا کام ماں باپ کا ہے، استاد کا نہیں. استاد تو بعد میں آتا ہے. پہلا درس ماں باپ کا ہے. اگر انہوں نے اس کو ٹائم نہیں دیا تو یہ جنگل کا ایک درخت بن جائے گا، اور اگر اسے ٹائم دیا تو باغ کا پودا بنے گا جس کی تراش خراش. اور زندگی بھر دھکے کھائے ہیں، سیرت کو پڑھ کے اور تجربوں سے دیکھا ہے. نصیحت تھوڑی ہو، محبت زیادہ ہو. ماں باپ پر نصیحت غالب ہوتی ہے، پھر وہ اوور ڈوز ہو جاتا ہے کام. ذہن سازی نہیں ہوتی، اور ذہن سازی دنیا کا مشکل ترین کام ہے جس کے اللہ نے نبیوں کو بھیجا. اب مصیبت یہ ہے کہ جس نے ادھار بیچا ہو، ادھار خریدا ہو، وہ گھر میں حاضر ہو کے بھی غیر حاضر ہوتی. ہماری ساری تجارت تو چلی گئی ادھار پہ. اور ہوس زیادہ ہے، اسباب تھوڑے ہیں. تمنا زیادہ ہے، اسباب تھوڑے ہیں، تو ذہن فارغ ہی نہیں ہوتا ہے. کن قانعا تکن اغنی الناس، قناعت اختیار کر، سب سے بڑا غنی بن جا. 15 برس اللہ دیتا ہے تربیت کے. 15 برس ماں باپ کو. 15 برس کے بعد پوری شریعت متوجہ ہو جاتی. یہ 15 سال بچے اور بچی کے ہیں، ان پر لگاؤ زور کہ ان کو اللہ کا تعارف کروا دو، اللہ کے نبی کا تعارف کروا دو، ان کے اخلاق بتا دو، ان کو آخرت بتا دو، جنت بتا دو، جہنم بتا دو. پھر ان کے شر سے تم بری و ذمہ. لیکن ماں باپ کو ہی نہیں پتا تو اولاد کو کیا پتا ہوگا. ماں باپ اگر حق ادا کر دیں اولاد کے لیے تو پھر وہ لوٹ کر ان کی طرف آئے گا، پھر وہ اپنے ماں کو عزت دے گا، باپ کو عزت دے گا. ایک ہماری تہذیب تھی وہ ختم ہو گئی. بہت چھوٹے بچپن میں میں اپنے دادا کو تو نہیں سنبھلتا، دادا کے بھائی کو میں سنبھلتا ہوں. تو میرے دادا کے جو چھوٹے بھائی تھے، ان کے بیٹے ان کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے، حالانکہ بالکل جاہل ان پڑھ لوگ تھے دنیا کے لحاظ سے. لیکن ایک تہذیب تھی، ایک ثقافت تھی، دیہات کی، پنجاب کی، غریب کی، امیر کی. ان کے پیٹھ پیچھے بیٹھتے تھے، سامنے نہیں بیٹھتے تھے. سامنے بلاتے تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے، بیٹھتے نہیں تھے، کھڑے رہتے تھے. تو وہ تہذیب تو ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی، چلی گئی. ہر چیز خلط عملا صالحا واخر سیئا کی بجائے اختلط الحابل بالنابل. وہ اچھا برا سب مل کے ہم اپنی ثقافت تہذیب کھو چکے ہیں. کچھ وقت ماں باپ اپنے بچوں کو دیں. میاں بیوی آپس میں جب بیٹھو کبھی موبائل فون چالو نہ رکھو، ورنہ تھوڑی ہرے لے لڑائی ہونی. اور میں اپنے بھائی کے گھر جاتا ہوں، وہ ہے یہ دل کا ڈاکٹر. وہ بیچارے کی مجبوری ہے وہ کھلا رکھنا ٹیلی فون کہ کسی وقت ایمرجنسی مرض ہے، ایمرجنسی کال ہوتی ہے. تو وہ میں جب بھی اس کی بیوی کو دیکھتا ہوں نا لڑتے ہوئے، تو سر اسی بات پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ اے ٹیلی فون ہی تیرا ہر بولتا رہ جاتا.
وہ کہتا میں کی کروں میری مجبوری، کوئی پیچھو مردہ پہ ہو تو میں کی کروں. تو آپ لوگوں کے تو کوئی ایمرجنسی نہیں نا، جب میاں بیوی بچے بیٹھو فون بند کر دیا کرو، نہیں تو اس کی ٹان ٹان تمہاری ساری زندگی غارت کر دے گی. بس فون نے اخلاق برباد کر دی، گھروں کا سکون چھین لیا ہے. ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا، تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے، تیری ذات کا تیرے اوپر حق. یہ تھوڑا کہ تم میزان بینک کے ملازم ہو تو اب تمہارے گھر میں بھی تمہارا فون چل رہا ہو، بھائی عرفان صاحب کی کہیں کال نہ آ جائے. کیوں بھائی بیوی دا حق نہیں؟ کیوں جی عرفان صاحب؟ ہوئے 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 بڑے خوش ہوئے. بند کرو فون جب بچوں کے پاس بیٹھو. اللہ نے ہمیں خوبصورت زندگی دی ہے، ہم کوئی مشین تھوڑے ہیں کہ بٹن آن کر دو چل نہیں. جو مشین بھی چل چل کے آتے میرا تیل تھا بٹا، میرا موبائل تھا بٹا. میرا اپنے نبی کی پاکیزہ سیرت پڑھو کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری. پھر جب میاں بیوی کی کونسلنگ ہو، پھر اولاد کو، پھر وہ حق واپس ماں باپ کو ملتا ہے کہ اولاد ماں باپ کی فرما بردار ہوتی، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی، ان کے لیے وہ راحت بنتی. لیکن جب ہم ان کو ٹائم نہیں دیتے تو پھر ماں باپ کے حقوق سناتے رہو. حالانکہ میرے نبی نے فرمایا تھا کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں ان کی ایسی نوکری کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے آواز آتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتی. اتنی بڑی حسرت کا اظہار، اور مائیں ذلیل ہو رہی. کون سا گھر ہے جہاں ماں ذلیل نہیں ہوتی؟ اتنی بڑی ہستی فرما رہے ہیں نماز توڑ دیتا. آخری حج میں جب ابوا کے قریب پہنچے، 60-70 ہزار کا مجمع تھا آپ کے ساتھ، اور قریب پہنچے تو اونٹنے کا رخ ماں کی قبر کی طرف پھیر دی. وہاں ابوا میں قبر ہے حضرت آمنہ کی. سن 2000 میں گیا تھا تو میں وہاں اس جگہ، وہ آدمی جا تو سکتا نہیں، کوئی رہبر ہو تو جا سکتے ہیں، تو اللہ نے ایک رہبر ٹکرا دیا تھا تو میں وہاں پہنچا تھا. زندگی گزری سفروں میں، ایسا سفر کبھی نہیں کیا. بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ گیا، وہ کیفیت نہیں بنی جو حضرت آمنہ کی قبر پہ بنی. مجھے وہ چھوٹا سا محمد نظر آنے لگا، جو ماں کی عمر کیا تھی 25 سال، باپ کب فوت ہوئے 25 برس، ماں کب فوت ہوئی 25 برس، اور 3 افراد، ام ایمن خادمہ والدہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچانک موت کا وار ہوا ہے. ممکن ہے ہارٹ اٹیک ہوا ہو، ممکن ہے، جو کچھ پڑھا ہے اس کے مطابق تو یہی خیال آتا ہے کہ بولا نہیں جا رہا تھا اور کروٹ پہلو بدل رہی تھی، اس سے پتہ لگتا ہے شاید ہوا ہو، بولا نہیں جا رہا، اور آپ سہمے ہوئے پاس بیٹھے ہوئے تھے کیا ہو کیا ہو. پھر آخری الفاظ کل حی میت و کل جدید بعد، بیٹا ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، لگتا ہے میرا وقت آ گیا ہے. وقد ولدت طہرا، میں نے ایک پاکیزہ ہستی کو جنم دیا ہے. شمع بجھ گئی. پھر آپ سینے پہ سر رکھ کے روئے ہیں، کوئی آنسو پوچھنے والا بھی نہیں تھا. پتھر جوڑ کے وہاں نیچے اترے تو آپ پھر بھاگ کے اوپر چڑھ گئے. پہاڑ ہے اتنا اونچا، اس سے تھوڑا سا اونچا ہے، پھر اوپر چڑھ گئے. ام ایمن پیچھے پیچھے دوڑی تو اب ماں کی قبر سے لپٹ کے لیٹے ہوئے تھے ایسے.